مناٹر یونانی افسانوں کی ایک مخلوق ہے جو اپنے آدھے انسان آدھے بیل کی شکل کے لیے مشہور ہے۔ اس کی ابتدا کریٹ کے جزیرے اور قدیم یونانی شہر ایتھنز سے ہے۔ لیجنڈ کے مطابق مناٹر کریٹ کی ملکہ اور ایک مقدس بیل کے اتحاد سے پیدا ہوا تھا۔ یہ غیر فطری جوڑا دیوتا پوسیڈن کی طرف سے پر رکھی گئی لعنت کا نتیجہ تھا۔ سزا کے طور پر نے بیل کے لیے ایک ناقابل تسخیر خواہش پیدا کی اور ایک لکڑی کی گائے بنانے کے لیے کاریگر ڈلس کی مدد لی جس میں وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے چڑھ سکے۔ اس اتحاد کا نتیجہ مینوٹور تھا، ایک مخلوق جس کا جسم انسان اور بیل کا سر تھا۔ مائنوٹور کی پیدائش علامتی اہمیت رکھتی ہے جو حبس، غیر فطری خواہشات اور دیوتاؤں کی مرضی کی خلاف ورزی کے نتائج کی نمائندگی کرتی ہے کہ اعمال اور اس کے نتیجے میں مناٹر کی پیدائش کئی المناک واقعات کا باعث بنتی ہے جس میں مخلوق کو رکھنے کے لیے بھولبلیا کی تعمیر اور مناٹر کی بھوک مٹانے کے لیے ایتھنائی نوجوانوں کی سالانہ قربانی شامل ہے۔ مناٹر کا وجود یونانی افسانوں میں ایک احتیاطی کہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو غیر چیک شدہ خواہشات کے خطرات اور علاؤ مرضی کی خلاف ورزی کے نتائج کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کی بھولبلیا جیل اور اس پر قابو پانے کے لیے دی گئی قربانیاں تقدیر، قربانیوں اور انسانی اعمال کے نتائج کے موضوعات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ بھولبلیا مینوٹور کے لیے جیل کا کام کرتی ہے، ایک ایسی مخلوق جس میں انسان کا جسم اور ایک بیل کا سر ہوتا ہے۔ کریٹ کے بادشاہ مائنس نے ایک ماہر کاریگر ڈلس کو اس بھولبلیا جیسا ڈھانچہ تعمیر کرنے کے لیے مقرر کیا تھا تاکہ وہ مینوٹور پر مشتمل ہو۔ مائنس کی بیوی اور ایک بیل کے درمیان غیر فطری ملاپ سے پیدا ہونے والا بیٹا۔ تھیسیس اینڈ دا مناٹر تھیسس کی کہانی بیان کرتا ہے، ایک بہادر آتینائی شہزادہ جو رضاکارانہ طور پر بھولبلیا میں جا کر مینوٹور کو مار ڈالتا ہے۔ بہادری کا یہ عمل کریٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آتینائی نوجوانوں کی متواتر قربانی کو ختم کرنے کی خواہش سے کار فرما۔ کہانی میں تنازع تیسس اور مینوٹور کے درمیان تصادم سے پیدا ہوتا ہے جو تہذیب اور وحشی کے درمیان جدوجہد کے ساتھ ساتھ اچھائی کے درمیان لڑائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ تیسس کنگ مائنس کی بیٹی ایریڈنے کی مدد سے بھولبلیا پر کامیابی کے ساتھ تشریف لے جاتا ہے جو اسے لڑائی میں مینوٹور کو شکست دینے کے بعد باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے دھاگے کی ایک گیند فراہم کرتی ہے۔ بھولبلیا جیل کی دہشت سے اس کے ساتھی ایتھنز۔ بہادری اور کشمکش کی یہ کہانی زمانوں سے ایک کلاسک افسانہ کے طور پر برقرار رہی ہے جس میں بہادری، قربانی اور مصیبت پر انسانی روح کی فتح کے موضوعات کو تلاش کیا گیا ہے۔ بے شک مینوٹور ایک افسانوی مخلوق جس میں انسان کا جسم اور بیل کا سر ہوتا ہے، نفسیاتی اور ثقافتی دونوں حوالوں سے ایک زبردست علامت ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر سے مناٹر کی بھولبلیا انسانی ذہن کی پیچیدہ بھولبلیا کی نمائندگی کرتی ہے۔ جس طرح تھیسس مینوٹور کا مقابلہ کرنے کے لیے بھولبلیا میں تشریف لے جاتا ہے، اسی طرح لوگ اپنے اندرونی شیطانوں اور خوفوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی نفسیاتی پیچیدگیوں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ منوٹور کو خود ہماری بنیادی جبلتوں اور دبائی ہوئی خواہشات کے مظہر کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو ہمارے لاشعور کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ ثقافتی طور پر منٹور کی پوری تاریخ میں مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے۔ یونانی اساطیر میں یہ تہذیب کے درمیان جدوجہد کی علامت ہے جس کی نمائندگی تھیسس اور بنیادی جبلتیں جس کی نمائندگی مینوٹور کرتے ہیں۔ یہ تھیم انسانیت کی اپنی وحشی فطرت پر قابو پانے اور دنیا میں نظم و نسق قائم کرنے کے لیے جاری جنگ کی عکاسی کرتا ہے۔ جدید تشریحات میں مینوٹور کو اکثر نامعلوم کی علامت اور اس کا سامنا کرنے کے سفر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کی خوفناک شکل ان خوف اور غیر یقینی صورتحال کو مجسم کرتی ہے جو نامعلوم کا سامنا کرتے ہیں، جبکہ بھولبلیا راستے میں درپیش چیلنجوں اور رکاوٹوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ مجموعی طور پر مناٹر ایک طاقتور علامت کے طور پر کام کرتا ہے جو ہماری اجتماعی نفسیات کے ساتھ گہرائی سے گونجتا ہے، جو ہماری نفسیاتی جدوجہد اور ثقافتی بیانیے کی بصیرت پیش کرتا ہے۔ مینوٹور قدیم یونانی افسانوں کی ایک مخلوق ہے جس نے ہر دور میں فن اور ادب پر گہرا نشان چھوڑا ہے۔ فنکاروں اور مصنفین کو اس کی پراسرار نوعیت اور اس کی بھرپور علامت کی طرف راغب کیا گیا ہے۔ چاہے ایک خوفناک عفریت کے طور پر پیش کیا جائے
या अपनी ही भूलभुलैया में फंसे हुए एक अलमनाक शख्सियत के तौर पर, मिनोटोर ने इंसानी जिदोजहद और ख्वाहिशात के लिए एक ताकतवर इस्तिआरे के तौर पर काम किया है। बसरी फ़न में मिनोटोर को मुख्तलिफ शक्लों में दिखाया गया है, कदीम यूनानी मिट्टी के बर्तनों से लेकर निशत सानिया की पेंटिंग्स और जदीद मुजस्समे तक। ये नुमाइशें अक्सर उसकी हाइब्रिड नौइयत पर जोर देती हैं, जो इंसानी और बैल जैसी खुसूसियात को यकजा करके दूसरी दुनियावी ताकत और ख़तरे का एहसास दिलाती हैं। फ़नकारों ने इंसानी नफ्सियात के तारीक पहलुओं को तलाश करने के लिए इसकी तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए मिनोटोर की अपनी अक्कासी में तशद्दुद, जिनसियत और गैर मामूली के मौज़ूआत को तलाश किया है। अदब में कदीम यूनानी माइकावी से लेकर असरी नावलों और शायरी तक मिनोटोर उनगिनत कामों में एक बार बार चलने वाला नक्श रहा है। मुसन्निफीन ने इस अफ़साने को मुतनव्वे तरीक़ों से दोबारा तसव्वुर किया है, तन्हाई, शनाख्त और छुटकारे की तलाश के मौज़ूआत को तलाश किया है। कुछ लोग मिनोटोर को एक अलमनाक शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं, जो उसकी शैतानी शक्ल से मलून है और उसकी भूलभुलैया जेल से रिहाई की आरज़ू है। दूसरे इसे गैर चेक शदा जारहियत और ख्वाहिश की तबाकुन ताकत की अलामत के तौर पर पेश करते हैं। मिनोटोर के अफ़साने की पायदार अपील उसकी आलमगीर इंसानी तजुर्बात के साथ गूंजने की सलाहियत में मुज़मर है। ये राकुशस और नामालूम के साथ हमारी तवज्जो के साथ साथ हमदर्दी और हमदर्दी की हमारी सलाहियत को भी बताता है। मिनोटोर के अफ़साने के साथ मशगूल होकर फ़नकार और मुसन्निफीन इंसानियत की नौइयत और तहज़ीब और अफरातफ़री के दरमियान अबदी जिदोजहद के बारे में लाज़वाल सवालात से दोचार होते रहते हैं। आखिर में मिनोटोर अफ़साना पूरी दुनिया के फ़नकारों और मुसन्निफीन के लिए इल्हाम का एक ताकतवर ज़रिया है। इसकी पायदार मीरास पेचीदा मौज़ूआत को दरियाफ्त करने और सोच और अक्कासी को उकसाने के लिए अफ़सानों की पायदार ताकत से बात करती है। जब तक कहानी सुनाने वाले इसकी भरपूर अलामत और दास्तानी इम्कानात के साथ मशगूल होने के लिए तैयार हैं, मिनोटोर आने वाली नस्लों के लिए सामीन को मशहूर और मशहूर करता रहेगा।